سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تصدق و بالفعل ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ عرس رضوی میں اور آپ سبھی موجود ہیں، میں بھی یہاں حاضر ہوا ہوں۔ علماء اہل سنت، مفتیان ذوی الاحترام، اکابرین اہل سنت اور مشائخ اہل سنت، سادات، سب کے کلام سے محظوظ ہونے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے، اور آپ سب بھی یہاں ان کی برکتیں لینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم اور آپ سبھی اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ رسالت میں اگر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ لاحق ہوتا تو وہ بارگاہ رسالت میں آ کر کے اپنا شک و شبہ دور کر لیتا، اور جو اپنا شک و شبہ دور کر لیتا وہ سنی کہلاتا، اور جو شک و شبہ دور نہیں کرتا تو سنی کے علاوہ دوسرا کوئی گروپ نہیں تھا اسلام میں۔ جو شک و شبہ دور کر لیتا وہ سنی، اور غیر سنی کا کوئی کانسیپٹ وہاں پر نہیں تھا۔ صحابہ سب اہل سنت والجماعت، صحابہ سب اہل سنت والجماعت، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے اسی قول کی روشنی میں سورۃ الحجرات کی آیت انما المؤمنون اخوہ کی تفسیر اور ترجمے میں آپ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سب آپس میں بھائی بھائی۔ تو انما المؤمنون اخوہ میں مؤمنین سے مراد اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت ہی آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ اہل سنت ہی فرقہ ناجیہ، اور ان کے علاوہ اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ جہنمی، اور جنتی اور جہنمی آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ جنتی ہی آپس میں بھائی بھائی ہوں گے، اور جنتی فرقہ صرف اہل سنت والجماعت۔ تو انما المؤمنون اخوہ، اہل سنت والجماعت ہی آپس میں بھائی بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 کی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور تابناک ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں علامہ امام جلال الدین سیوطی مصری شافعی علیہ رحمت والرضوان نے اپنی تفسیر الدر المنثور کے اندر 2 حدیثیں ذکر فرمائی، ایک حدیث مرفوع اور ایک حدیث موقوف۔ موقوف سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان، اور حدیث مرفوع میں سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تفسیر بیان فرمائی، تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ۔ قیامت کے دن جن کے چہرے روشن اور تابناک ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت و ضلالت، جن کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، لا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تآکلوہم ولا تجالسوہم۔ ان کے ساتھ اٹھو مت، بیٹھو مت، کھاؤ مت، پیو مت، شادی بیاہ مت کرو۔ بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا
इय्याकुम व इय्याहुम ला युदल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, उनसे बच करके रहना, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें गुमराही में मुब्तला न कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अहले सुन्नत वल जमात हैं, और हम अहले सुन्नत वल जमात ज़माने रिसालत से हैं। और यही बात इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अली रहमान ने वाज़ेह की है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इबरत रसूलुल्लाह की। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत जी बरकत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुदरत पाता है, उसे कुछ भी कुदरत मिलती है, और वो अपने महबूब का इंतखाब करने जाता है, अपने लिए किसी साथी का इंतखाब करने जाता है, और उसे कुछ भी कुदरत हासिल होती है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो सबसे बेहतरीन साथी का इंतखाब करे, सबसे बेहतरीन महबूब का इंतखाब करे। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह कादिर मुतलक, उसने अपने महबूब के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया, तो बेशक वो सबसे बेहतरीन लोग कि जिनका अल्लाह ने इंतखाब किया। तो अगर कोई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सिलसिले में अपनी ज़बान तान दराज करता है, अपनी गंदी जबान को बेलगाम करता है, तो वो किसी और चीज पर नहीं, वो अल्लाह के इंतखाब पर उंगली उठाता है, वो अल्लाह के इख्तियार पर। अल्लाह ने जो बंदों को अपने महबूब के लिए जिन बंदों को इख्तियार फरमाया, उस पर उंगली उठाता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत अतार का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, और तमाम सहाबा को आदिल मानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सहाबी को फासिक नहीं मानते, सब आदिल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात सहाबा या अहले बैत में से किसी को मासूम भी नहीं मानते, हम मासूम नहीं मानते। हमारा अकीदा सहाबा या अहले बैत के बारे में मासूम होने का नहीं है। जो 14 मासूमीन मानते हैं, या जो सहाबा के सिलसिले में मासूम होने का अकीदा रखते हैं कि उनसे कोई लग़्ज़िश हो ही नहीं सकती, महाल है, नहीं, हम उन्हें मासूम नहीं मानते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर उनमें से किसी से कभी कोई इज्तिहादी खता सरजद भी हो गई, तो उन्होंने फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लिया, उन्होंने फौरन अपनी लफ़्ज़िश से रुजू कर लिया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, उनकी तौबा का ऐलान भी फरमा दिया, और अल्लाह ने तमाम सहाबा से हुस्ना का वादा फरमा दिया, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, कुरान करीम की आयत करीमा, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई हो। मैं आपसे पूछता हूँ, इस खैर उम्मत का लक़ब आपको या आपके पीरों को या मुर्शिदों को पहले हासिल है, या सहाबा और अहले बैत को सबसे पहले हासिल है? सहाबा और अहले बैत को सबसे पहले हासिल है खैर उम्मत का लक़ब। और ये लक़ब उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह का गिरोह। ये लक़ब सबसे पहले किसी को हासिल है तो नबी के सहाबा को हासिल है, अहले बैत को हासिल है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये अगर किसी को कामयाबी हासिल है तो सबसे पहले सहाबा को हासिल है। और इमाम इश्क़ व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत के मुताबिक उन्हें फलाह कामिल हासिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सदर शरिया हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर गयासे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। जितने लोग भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में सवाल तान दराज कर रहे हैं, चाहे वो उम्मुल
المومنین سید عائشہ عفیفہ صدیقہ کے بارے میں زبان تام دراز کریں، یا حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں، یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یا دیگر صحابہ اکرام میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں جو لوگ زبان تام دراز کر رہے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، اولئک حزب اللہ، اور ہم خیر البریہ، وہ سب سے بہترین مخلوق، خیر امت وسط، یہ سارے القابات اور یہ سارے انعامات جو رب کی جانب سے ملے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں جو یہ انعامات ملے یہ صحابہ کو ملے کہ نہیں ملے؟ آپ بیٹھ کر کے یہ طے کرو ان آیات کریمہ کے بارے میں۔ رضی اللہ عنہم کا خطاب امت کا اجماعی مسئلہ، کسی بھی صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ پہلے دماغ میں آتا ہے، کبھی کسی صحابی کا نام زبان پر نہیں آتا مگر یہ کہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں زبان پر آتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ خیر امت، وہ خیر البریہ، وہ حزب اللہ، وہ مفلحون، وہ کامیاب، تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تم پہلے اپنی اوقات دیکھو۔ تمہارے پیر کی شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو، وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، تو تم یہ شرطیں تلاش کرو گے اپنے پیر کے بارے میں، اپنے استاذ کے بارے میں بھی تلاش کرو کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، یہ ساری چیزیں آپ تلاش کرو گے۔ لیکن ایک ہی جماعت ایسی ہے کہ جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ان کی عدالت کے بارے میں جانچا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا، وہ بالاجماع عادل ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لو ان کی عدالت پر۔ ابو العلا مودودی جس نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے ذریعے غیر منقسم ہندوستان کے اندر پورا بوال مچا کر کے رکھا، اور اسی کی خلافت و ملوکیت بننے کے بعد آج جو اہل سنت والجماعت کا نام لے کر کے جو علماء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یقیناً مودودی کا لٹریچر ان کی نظر میں ہے، اور انہوں نے مودودی کا لٹریچر پڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے قدم لغزش کھا رہے ہیں۔ آپ ان کے جملے دیکھ لیجئے، مودودی کی خلافت و ملوکیت اٹھا کر بھی دیکھ لیجئے، اگر سارے کے سارے جملے بعینہ ہو بہو ویسے ہی نہ مل گئے تو آپ کہہ دینا۔ ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، ان کا محقق ہونا تو دور کی بات ہے، انہیں علماء کی فہرست میں شامل کیا گیا ہو یہ بھی بعید ہے، جو اپنے آپ کو محقق کہہ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ سارا مواد خلافت و ملوکیت سے لیا گیا ہے، جتنا زہر کھولا ہے خلافت و ملوکیت نے کھولا، اور یہ اثر بنام اہل سنت جو لوگ اپنے آپ کو منظرنامے پر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ زہر کھل چکا ہے، اور وہ ان کی عقلیں قاصر ہیں اس بات کو سمجھنے سے۔ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ صحابہ عادل ہیں۔ کیا معنی لوگے عادل ہونے کا؟ عادل ہونے کا معنی معصوم لوگے، یہ معنی بالاتفاق نہیں لیا گیا۔ عادل کے معنی معصوم ہونے کے، معصوم عن الخطا، کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہیں کہ ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، ان سے گناہ سرزد ہونا محال ہے، ایسا عادل ہونے کا معنی نہیں لیا گیا۔ دوسرا معنی عادل ہونے کا کہ ان سے وہ فاسق ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، تو عادل ہونے کے خلاف ہے فاسق ہونا، جو عادل ہوگا وہ فاسق نہیں ہوگا، جو فاسق ہوگا وہ عادل نہیں ہوگا۔ تو عادل ہونے کے معنی میں اگر آپ لے رہے ہو کہ فاسق بھی مان رہے ہو تب بھی عادل کے معنی آپ صحیح نہیں مان رہے ہو، اور اگر عادل کے آپ معنی یہ مان رہے ہو کہ کبھی اگر کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ نے بھی ان کی توبہ کا اعلان فرما دیا، اور بالآخر سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 میں اللہ نے سب سے حسنہ کا اعلان فرما دیا، جنت کا وعدہ فرما دیا سب سے، اور سب کی مغفرت فرما دی ہے، تو پھر اب کون سے معنی تم عادل کے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو وہاں پر اور بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں بس زیادہ
جو ہے گفتگو نہیں کروں گا، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرا صرف کہنا اتنا ہے کہ آپ تمام حضرات کے لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے اپنے زمانے سے بیشتر عہد رسالت تک کے تمام اکابرین اہل سنت کی بارگاہوں میں حاضری دی ہے اور سب کے کلام کو سامنے رکھ کر کے شہر کی شکل میں ایک صاف شفاف کلام پیش کیا ہے، ہمارے لیے وہ کلام کافی ہے. اور جو چائنیز سید ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو امیر معاویہ کی حمایت کرے وہ چائنیز سید ہے، جو امیر معاویہ کی حمایت کرے وہ چائنیز سید ہے. خیر میں سیادت پر زیادہ کلام نہیں کرتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایمان ہوگا اور وہ اہل سنت والجماعت میں ہوگا اور اہل سنت والجماعت کے صحیح موقف پر ہوگا، چاہے وہ سید ہو چاہے وہ غیر سید ہو، وہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی کسی صحابی کی توہین نہیں کرے گا، کبھی بھی کسی صحابی کی شان میں غلط بات نہیں کرے گا. اور انہیں چاہیے کہ وہ ہرگز کوئی غلط بات، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہرگز مت سنو. آپ جو باتیں سن رہے ہو آگے شیئر کر رہے ہو اور اس کو آگے بڑھا رہے ہو، ہرگز ایسا مت کرو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر موت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.